تو شب برات میں قبرستان والی جو روایت ہے، قبرستان کے اندر جائیں یا نہ جائیں، ایک بات ذہن کے اندر رکھیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری حیات طیبہ آپ پڑھ کے دیکھیں، ساری زندگی آقا کی آپ پڑھ کے دیکھیں کہ شب برات کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی پاک مبارکہ زندگی کے اندر صرف ایک مرتبہ جنت البقیع کے قبرستان کے اندر تشریف لے گئے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قبرستان جا کے قبلے کی طرف رخ کر کے قبرستان والوں کے لیے مغفرت کی دعا کی۔ پوری زندگی کا آقا کا یہ معمول نہیں تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہر سال شب برات کو قبرستان نہیں جایا کرتے تھے، صرف ایک روایت کے اندر ہے، اور وہ روایت بھی سند کے اعتبار سے کوئی مضبوط نہیں ہے، کمزور ہے، تو اس لیے آقا علیہ السلام ہر سال آقا کا معمول نہیں تھا قبرستان جانا شب برات کے میں، صرف پوری زندگی کے اندر ایک مرتبہ گئے ہیں۔ لہذا اگر کوئی شخص جانا چاہتا ہے اور یہ اس کو سنت بھی نہیں سمجھتا، ضروری بھی نہیں سمجھتا، اگر آپ قبرستان چلے جاتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کو سنت کا درجہ نہیں دینا، لازمی بھی نہیں سمجھنا، کیونکہ جب آقا اپنی پوری زندگی حیات طیبہ کے اندر صرف ایک مرتبہ گئے ہیں تو پھر ضروری کیسے ہو گیا؟ اس لیے شب برات کے اندر قبرستان جانا ویسے تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن اس کو سنت نہ سمجھنا، ضروری نہ سمجھنا، تو اس بات کا خاص خیال رکھا جائے۔ اور ہمارے معاشرے کے اندر ہوتا کیا ہے، پورا سال ہم نہیں جاتے قبرستان میں، پورا سال نہ والدہ کی قبر یاد ہوتی ہے، نہ والد کی، نہ قریبی رشتہ دار کی، کسی کی قبر یاد نہیں ہوتی، اور جب شب برات ہوتی ہے تو ٹولی ٹولی بن کے، ٹولیاں ٹولیاں، جماعت در جماعت، گروہ در گروہ، حتیٰ کہ عورتیں بن سور کے جاتی ہیں۔ یہ کوئی معمول نہیں ہے، نہ اس کا کوئی ثواب ہے، یہ ایک رسم اور بدعت چل پڑی ہے، اس سے بچا جائے۔ ہم ثواب کمانے کے لیے جاتے ہیں اور وبال کما کے آ جاتے ہیں۔ دیکھیں طریقہ وہ ٹھیک ہے نیکی کا جو آقا سے ثابت ہو، صحابہ کرام سے ثابت ہو، اولیاء اللہ سے ثابت ہو۔ اگر آقا نے اس طرح نہیں کیا جس طرح ہم جناب جی شب برات کے اندر ٹولی ٹولی بنا کے جاتے ہیں قبرستان، جماعت در جماعت جاتے ہیں، عورتیں ہماری بن سور کے جاتی ہیں، یہ حدیث سے ثابت نہیں ہے، اس کی نیکی کا کوئی ثواب نہیں ہوگا، یہ بدعت اور رسم چل پڑی ہے، ایک سیر و تفریح ہے، باقی کوئی ثواب کا کام نہیں ہے۔ تو اس لیے نیکی ہم کریں، یاد رکھنا ایک بات میں آپ کو کر رہا ہوں، اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر فرمایا فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کل قیامت کے دن تمہارے نیک اعمال کو گنا نہیں جائے گا، تمہارے اعمال کو تولا جائے گا، گنتی نہیں ہوگی، بلکہ ان اعمال کا وزن ہوگا، ان اعمال کو ترازو میں تولا جائے گا، جس کے اعمال وزنی نکل آئے، بھارے ہو گئے، وزن میں بھارے ہو گئے، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ اپنی من پسند کی زندگی گزارے گا، من پسند کی زندگی گزارے گا۔ اور وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جس کے اعمال ہلکے نکل آئے، ان کا کوئی وزن نہیں ہوگا، تنکوں کی طرح ہوں گے، گنتی میں زیادہ ہوں گے لیکن وزن نہیں ہوگا، تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ پاک فرماتے ہیں اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہوگا۔ تمہیں کیا پتہ ہاویہ کیا ہے؟ اللہ پاک فرماتے ہیں ہاویہ کیا چیز ہے؟ نار حامیہ، وہ جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ ہے، وہاں تمہارا ٹھکانہ ہوگا۔ تو اس لیے اعمال کے اندر وزن پیدا کریں، وزن پیدا ہو گئے تو آپ کامیاب، چاہے چھوٹے سے چھوٹا عمل کیوں نہ ہو، لیکن اگر ایک عمل دیکھنے میں تو اچھا عمل ہے لیکن وہ اگر پاک نبی کے طریقے کے اوپر نہیں ہے تو اس عمل کا وزن نہیں ہوگا، وہ اس عمل کا وزن تنکے کی طرح ہوگا۔ جس طرح تنکے کا وزن کوئی نہیں ہوتا، اسی طرح تمہارے اعمال کا وزن بھی کوئی نہیں ہوگا۔ اور یاد رکھنا اعمال کے اندر وزن پیدا کرنے کے لیے 3 شرطیں ہیں۔ کتنی شرطیں ہیں بھائی؟ 3 شرطیں ہیں۔ اگر ان تینوں میں سے ایک بھی مفقود ہوگی،
ایک بھی شرط نہیں پائی جائے گی تو اعمال کے اندر وزن پیدا نہیں ہوگا۔ سب سے پہلے ایمان، ایمان کے ہوتے ہوئے اگر چھوٹا عمل بھی کرو گے نیک تو قابل قبول ہوگا۔ اگر سب سے بڑا نیک عمل کرو گے لیکن اگر ایمان نہیں، کافر اچھے کام کرتے ہیں لیکن ان اچھے کاموں کا ان کو کوئی صلہ نہیں ہوگا، ان کے عمل کا کوئی وزن نہیں ہوگا۔ تو اعمال میں وزن پیدا کرنے کے لیے پہلی شرط ہے ایمان، دوسری شرط ہے اتباع، کہ ہم وہ کام جو کر رہے ہیں وہ آقا سے ثابت ہے، صحابہ کرام سے ثابت ہے یا نہیں ہے۔ اگر ایک کام ہم دیکھنے میں تو ہم اچھا کام کر رہے ہیں اور دیکھنے میں تو نیک عمل ہے، لیکن اس نیک عمل کا ثبوت آقا سے نہیں، سنت اور حدیث سے نہیں، تو اس عمل کا کوئی وزن نہیں ہوگا۔ جو ہم کام کریں اتباع سنت کے مطابق کریں، وہ عمل قابل قبول ہوگا اور عمل میں وزن پیدا ہوگا۔ تیسری اور آخری شرط اعمال میں وزن پیدا کرنے کی یہ ہے کہ ہمارا عمل جتنا بھی چھوٹا ہو یا بڑا اس کے اندر اخلاص ہو، اللہ کی رضا کے لیے ہو، اس کے اندر دکھلاوا، شہرت، ریا کوئی چیز بھی نہ ہو۔ اب آپ یہاں پہ بتائیں، شب برات کے اندر ہم جو بھی عمل کرتے ہیں، قبرستان جاتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، یا کوئی اور نیک اعمال کرتے ہیں، اس کے اندر اخلاص نہیں ہوتا، اس کے اندر ریا ہوتی ہے۔ قبرستان اگر آپ جانا چاہیں تو اکیلے چلے جائیں، اکیلے کیوں نہیں جاتے؟ صرف آپ ہوں یا ایک اللہ ہو بس، اور کوئی بھی نہ ہو، لیکن یہاں تو ٹولیاں بن کے جاتی ہیں قبرستان کے اندر، ہم جا رہے ہیں، یہ اخلاص نہیں ہے، یہ اتباع سنت والا عمل نہیں ہے، اس لیے اس عمل کے اندر کوئی وزن بھی پیدا نہیں ہوگا۔ تو اس لیے قبرستان اگر جانا چاہیں، ایک تو اس کو ضروری نہ سمجھیں، ضروری تب ہوتا جب آقا ہر سال قبرستان تشریف لے جاتے۔ آقا کی زندگی کے اندر جب 40 سال نبوت ملی، 40 سال کے بعد، تو اس کے بعد آقا نے 30 سال زندگی گزاری، نبوت سے پہلے والا چلو زندگی آپ چھوڑے، آقا کی نبوت کے بعد 63 سال زندگی، 23 سال بنتے ہیں نبوت کے، تو اب آپ بتائیں 23 سال زندگی کے اندر آقا صرف ایک رات 1 سال قبرستان گئے، باقی نہیں گئے، تو اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ آقا کی یہ سنت نہیں ہے۔ اگر آپ جانا چاہیں تو اس کو سنت نہ سمجھنا، اور دوسرا جانا چاہیں تو اکیلے، بس ٹولیاں بن کے نہ جانا اور گروہ تر گروہ نہ جانا،